بسم اللہ الرحمن الرحیم إن الحمد لله الذي نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما آمين رب العالمين. تمام تاریخ میں پڑھائی کی رہائی مسترد عالم وغیرہ کے لیے جو تمام جس کی ساتھ میں کوئی شکوہ ہے جس کی دانش میں کوئی شکایت ہے برداشت سے اللہ رہے کرے. درود و سلام محمد وحی کتاب حکمت کے مالک صاحب خالق مدار البراق صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام مصبح کے جس کے سن پاروں نے گواہی دی. سلام مصبح کے جس کے ساتھ داروں نے گواہی دی. درود اس پر کے جس کی زندگی رحمت کی رحمت. درود اس پر کے جس کا تذکرہ آئی کی عبادت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں اور سب سے بڑا سننے والے اسلام کی بہت سے مدد خواتین، اللہ کا بڑا فضل ہے احسان ہے کہ اللہ کی عزت ہے اس ناقص حیات کو بڑھا کر ایک درجے موقع عنایت فرمائے. آخری میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سننے کے لیے جمع ہوئے. عزیزان محترم، ہر جمعہ کوشش یہ کی جاتی ہے کہ عالمی حالات، ملک کے حالات، واقعات، انسانوں کے رہنے بسنے کا انداز، اخبارات کی سرخیاں اور قرآن و حدیث کا پیغام، ان تمام چیزوں کو نظر رکھتے ہوئے ہر جمعے کا خطبے کا عنوان منتخب کیا جاتا ہے. جیسا کہ ایک ہوتا ہے پرنٹ میڈیا اور ایک ہوتا ہے الیکٹرانک میڈیا. پرنٹ میڈیا وہ جو اخبارات کی سرخیاں بنتا ہے جس میں لکھا جاتا ہے. الیکٹرانک میڈیا وہ جس میں لوگوں کا انٹرویو لیتے ہیں یا ان کے خطابات ریکارڈ کرتے ہیں، جس کو انٹرنیٹ پر ڈالا جاتا ہے، جس کو فیس بک کے ذریعے سے پھیلایا جاتا ہے، جس کو ویب سائٹ کے ذریعے سے بتایا جاتا ہے، اس کو الیکٹرانک میڈیا کہا جاتا ہے. تو غرض گزشتہ چند دن سے ایک عجیب سا معاملہ ہے جو لوگوں کے ذہنوں میں غلط انداز میں پیوست کیا جا رہا ہے اور غلط باتیں لوگوں تک پہنچانے کی جنبش اور
اس لیے کہ اس نے ان گناہوں کا ارتکاب کیا جو اللہ اس کے رسول کے قانون کے خلاف تھی، اس لیے اسے جہنم رسید کر دیا جائے گا، اس کے نام سے اسے جنت ہرگز نہیں ملنے والی ہے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں عزیزان محترم کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو گزرے ہوئے 1432 ہجری اب 34ویں شروع ہونے جا رہی ہے۔ ان 1433 یا 34ویں ہجری کے اندر اگر ہم اسلام کا محاصرہ، اسلام کی تعلیمات، اسلام کی تاریخ پر نظر رکھیں تو جب تک غیروں کو ہم نے اپنی صفوں میں جگہ نہ دی، جب تک کہ ہم نے غیروں کی تعلیمات کو اپنے ذہنوں میں بٹھایا نہیں، جب تک کہ ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ ہاں چلو غیر ہے تو کیا ہوا، ہماری صف کا آدمی ہے، جب یہ مسلمانوں کے ذہنوں میں سورش، ایک عجیب سی بے چینی پیدا ہوئی، وہاں سے اسلام کے اندر انتشار پیدا ہوا۔ ورنہ 7ویں صدی تک، 700 سال تک مسلمانوں کو کسی درگاہ کا عرس نہیں معلوم تھا، کسی کا جھنڈا چڑھانا نہیں معلوم تھا، باجوں میں ناچنا گانا نہیں معلوم تھا، جوڑے کی رقم نہیں معلوم تھی، کسی اور کے پیروں پر سکنا نہیں معلوم تھا۔ غرض مختصر یہ عزیزان محترم، آج کی نشست میں ہم محاسبہ کر کے دیکھیں، اپنا احتساب کریں اور اپنے عمل کو جج کر کے دیکھیں کہ اللہ رب العزت اپنے کلام میں کیا فرماتا ہے اور آج میں اور آپ کر کیا رہے ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں سورہ بقرہ کی آیت 208 میں جو 2 حصوں پر مشتمل ہے، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے آدھی آیت میں ایمان والوں کے لیے ایک زبردست پیغام دیا، اور دوسری آیت میں اللہ رب العزت نے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی چتاونی بھی ان لوگوں کو دی جو اللہ اس کے رسول کا نام لے کر دنیاوی زندگی میں مست رہنے کے عادی ہیں۔ اللہ نے کہا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو اسلام میں داخل ہو جاؤ، پورے کے پورے 100% اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ اسلام کس کو کہا گیا؟ مسلمان کس کو کہا گیا؟ اسلام کے ماننے والے کو مسلمان کہا گیا۔ مسلمان وہ جو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عین حکم کے مطابق عمل کرتا ہو، نہ اس میں کسی قسم کی زیادتی کرتا ہو، نہ اس میں کسی قسم کی کمی کرتا ہو۔ وہ پیغام جو آسمان سے آیا، جس کو نبی نے ساری کائنات میں پھیلایا، اس پیغام کو اپنے دل میں جگہ دیتے ہوئے یہ ثبوت دیتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول کا ماننے والا ہوں۔ ادخلوا فی السلم کافہ میں میرا شمار ہو جائے، اسلام میں 100% داخل ہو جاؤں۔ اسے کہا جاتا ہے مسلمان۔ مومن کسے کہا جاتا ہے؟ مسلمان اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کو مانتا ہے، مومن اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی مانتا ہے۔ اور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم کہ مسلمان اس کو کہا گیا جو اللہ کو مانتا ہے، مومن اس کو کہا گیا جو اللہ کی مانتا ہے۔ اللہ کی ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے 100% اسلام میں آنے کی دعوت دی، ایمان والوں سے کہا اے مومنوں، اے ایمان لانے والوں 100% اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اب آئیے آج کے معاشرے میں ایک عجیب سا فلسفہ، ایک عجیب سا جو ہے نا واویلا مچایا گیا اور لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھائی گئی کہ ایک نیا فرقہ نکلا ہے جس کا نام وہابی ہے۔ عجیب فلسفہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں وہابی کس کو کہا جاتا ہے۔ اگر یہ زمرے میں انسان شامل نہیں ہوتا تو پھر اپنے ایمان اور عقیدے کا جائزہ لے، اپنے عقیدے کا جائزہ لے، اپنے ایمان کا جائزہ لے، اپنے کلام کا جائزہ لے، اپنے مذہب کا جائزہ لے۔ جو آدمی وہابیت میں شامل نہیں ہوتا، جو آدمی اپنے آپ کو وہابی نہیں کہتا، وہ آدمی سوچ لے کہ اس کا مقام کیا بننے والا ہے، وہ کس سمت میں جانے والا ہے۔ آج غیر ضروری طور پر معصوم مسلمانوں کے سامنے بٹھا کر ایسے الفاظ دہرائے جاتے اور ایسی سرخیاں بنائی جا رہی ہیں جو انٹرنیٹ میں میں سمجھتا ہوں بنانے والا شرما رہا ہوگا کہ مسلمان اتنا گر سکتا ہے کیا۔ اس لیے کہ اپنے مسلک کو بچانے کے لیے، اپنے جھوٹی ساکھ کو بچانے کے لیے، اپنی جھوٹی عزت کو بچانے کے لیے آدمی کیسے کیسے حربے اختیار کر رہا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ وہابی کس کو کہا جاتا ہے۔ وہابی اللہ رب العزت کے جو 99 نام ہیں، ایک نام رحمان، ایک نام رحیم، ایک نام ستار، ایک نام جبار، ایک نام غفور، ایک نام غفار، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے ایک نام کہا جاتا ہے جس کو وہابی کہا جاتا ہے۔ وہاب اللہ کی صفت، اور وہاب کے معنی دینے والے کے آتے ہیں، جو کسی سے لیتا نہیں، زبردستی مانگتا نہیں، ہاں بھائی تو ڈال کے جانا، یہ اللہ کی صفت میں نہیں ہے۔ جس کی ادنا مثال یہ مسجد ہو سکتی ہے، یہ مسجد کے ہر وہ مسجد جس میں ایک آدمی اللہ کی عبادت کرنے کے لیے
مسجد کے اندر داخل ہوتا ہے، جب مسجد میں داخل ہوتا ہے تو ضرورت سے فارغ ہونے کے لیے طہارت خانہ جاتا ہے. مجھے بھلا بتائیے کیا میں 2 روپے کا ٹکٹ لے کے لائن لگانے کی ضرورت ہے؟ طہارت خانہ تمہیں فری ملے گا، وضو خانہ تمہیں فری ملے گا، مسجد کا پنکھا فری ملے گا، مسجد کی جانماز فری ملے گی، مسجد کا مؤذن فری ملے گا، مسجد کا امام فری ملے گا، مسجد میں نماز فری ملے گی. اللہ رب العزت فری میں ہر چیز دینے کا عادی ہے، اسی لیے اس کو وہاب کہا گیا، اس کے ماننے والوں کو وہابی کہا گیا. ارے اتنی بے چینی کیوں بھائی، اتنی بے چینی کیوں معاشرے میں کہ یہ نیا فرقہ نکلا ہوا ہے؟ نعوذ باللہ من ذالک، یاد باللہ. آج ذرا کانوں کو کھول کر اور صاف کر کے جائیے یہاں سے انشاءاللہ. عزیزان محترم، کہ وہاں بھی اس کو کہا گیا جب سے اللہ موجود ہے، جب کائنات نہیں تھی اللہ موجود تھا، جب کائنات نہیں ہوگی اللہ موجود ہوگا، جب کائنات نہیں تھی اللہ تھا، وہاب تھا، جب کائنات ختم ہو جائے گی اللہ باقی رہے گا، تب بھی وہاب رہے گا. اس کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کہا وہاب، دوسرا چارہ ہو ہی نہیں سکتا. اب ایک آدمی کہتا ہے کہ ہاں بھائی یہ وہابی نیا فرقہ آیا ہے، بریلویوں کا سچا مذہب ہے. افسوس، سر افسوس اس جملے کے اوپر، بریلوی جس علاقے سے تعلق رکھنے والا ہے، بت پرستی بھی وہاں پر موجود ہے، شرک کا اڈا بھی وہاں پر موجود ہے، طوائفوں کے اڈے بھی وہاں پر موجود ہے، خبر پرستی بھی وہاں پر موجود ہے. ایک آدمی کہتا ہے کہ میں وہابی ہوں تو اس کا ڈائریکٹ کنیکشن مکہ یا مدینے سے ہو جاتا ہے، اس کا ڈائریکٹ کنیکشن مکہ مدینے سے ہوتا ہے. اللہ کی قسم ہے مکے کی سرزمین پر آج تک شرک نہیں ہے. 1400 برس کا عرصہ ہو گیا، آج بھی شرک نہیں ہے. نہ وہاں پر کلب ملیں گے، نہ ناچنے والوں کے اڈے ملیں گے، نہ خبر پرستی ملے گی، نہ قدم چومنے والوں کی جگہ ملے گی. اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہابی کا مقام سب سے اعلیٰ ہے، اس کو وہابی کہا گیا. اب آئیے اور جائزہ لیتے ہیں کہ وہابی کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں ڈھونڈا جائے، وہابی کی پہچان کیسے ہو، وہابی کو کیسے تلاش کیا جائے. افسوس، سخت افسوس. ایک اور بات اس کو بولنے سے پہلے، کیا ذہنوں میں یہ بٹھایا گیا کہ سعودی کی سرزمین پر ایک آدمی جو خبروں کو میٹتا ہوا، بزرگوں کی اولیاء کی خبروں کو نیست و نابود کرتا ہوا، جس نے ایک آدمی کو بادشاہ بنایا، اس آدمی کا نام تھا محمد بن عبد الوہاب. محمد بن عبد الوہاب. ارے ذرا غور کرو، وہ عالم اور فاضل، اس مفتی، اس سید عالم دین کا نام محمد تھا، ان کے باپ کا نام وہاب تھا. تم نے کیا کیا؟ باپ کا تو کوئی نشان نہیں تھا، محمد نامی ایک عالم نے عرب کی سرزمین پر کہا یہ شہر ہمیشہ سے پاک تھا، پاک رہنا چاہیے، پاک ہونا چاہیے شرک کی غلاظتوں سے، بدعتوں سے، تمام مروجہ رسومات سے. اسے محنت کی، کوشش کی، شیخ آل سعود عبدالعزیز کی نگرانی میں، اور سعودی سرزمین کو پاک و صاف اس نے کر دیا. اس شخص کا نام تھا محمد. اگر اس تحریک کو تم نام دینا چاہتے ہو تو تحریک محمدی دو، قابل قبول ہوگا. تحریک وہابی اگر دو گے تو تم اللہ پر انکار کرنے والے بن جاؤ گے. اگر اللہ کا انکار کیا اس کا ٹھکانہ جہنم بن جائے گا. غرض عزیزان محترم کہ اس جو تمہیدی کلمات ہیں. اب آئیے دیکھتے ہیں وہابی کو ڈھونڈنا ہو تو کہاں ملے گا. وہابی کو ڈھونڈنا ہو، جب اذان بلند ہوتی ہے تو وہابی مسجد میں ضرور مل جائے گا.
غریبوں کی کمائی بند ہونا شروع ہوئی تو وارنہ مچا دیا کہ لوگ نکل رہے ہیں، نوجوانوں کو بچایا جائے، خاندانوں کو بچایا جائے، ایک عجیب فتنہ نکلا ہے، اس فتنے سے لوگوں کو بچایا جائے۔ ذرا فیصلہ کر کے بتا دیجئے اس بات پر، اگر کوئی آدمی کسی کو مسجد کی جانب لاتا ہے تو فتنہ ہے؟ کسی ایک نوجوان کو اگر خبر پرستی سے بچاتا ہے ایک آدمی تو فتنہ ہے؟ اگر کسی ایک نوجوان کو شراب پینے سے روکتا ہے تو فتنہ ہے؟ اگر کسی ایک آدمی کو چوری کی رقم لینے سے روکتا ہے تو فتنہ ہے؟ اعوذ باللہ من ذالک، یاذ باللہ۔ عجیب سا فلسفہ ہے جو مسلمانوں کے درمیان میں پھیلایا گیا۔ عزیزان محترم، نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کرتے ہوئے کہا تھا کہ ایک دور، ایک زمانہ ایسا آ جائے گا لوگوں پر کہ انسان کو اپنا ایمان بچانا مشکل ہو جائے گا۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کیسے مشکل ہو جائے گا اپنے ایمان کو بچانا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک آدمی اپنے ہاتھ پر انگارہ لے کر چلنا آسان سمجھے گا، اسلام پر چلنا اتنا مشکل ہو جائے گا اسے۔ اللہ اکبر، غور کرو آج کیا معاملہ ہے، کیا حالات بنائے گئے ہیں۔ آج تنگ نظری کا مظاہرہ، ہر جگہ عجیب سی گنڈا گردی، عجیب سا فلسفہ، لوگوں کے ذہنوں میں غلط باتوں میں بٹھا دینا۔ افسوسناک پہلو ہے عزیزان محترم، افسوسناک پہلو۔ ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہو تم، جس کی سیرت جا کر ابوبکر صدیق سے ملتی ہے، جن کی سیرت عمر فاروق سے ملتی ہے، جن کی سیرت عثمان غنی سے ملتی ہے، جن کی سیرت حضرت علی سے ملتی ہے، جن کی سیرت ابو طلحہ سے ملتی ہے، جن کی سیرت عبد الرحمن بن عوف سے ملتی ہے، جن کی سیرت ابو سعید سے ملتی ہے، ہر اس صحابی سے ایک وہابی کی ہو بہو سیرت ملتی ہے، طریقہ ملتا ہے، علم ملتا ہے، عمل ملتا ہے، اس کے باوجود تم کہتے ہو کہ یہ فتنہ ہے۔ افسوسناک بات ہے عزیزان محترم، یہ اگر فتنہ ہے، یہی بات فتنے کی ابو جہل نے بھی کی تھی 1400 برس پہلے۔ ایک اللہ کو ماننے کی لوگوں میں نبی نے بات کی تو ابو جہل نے کہا محمد فتنہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی نے کہا تھا میری رسالت کو مان لو کسی اور کو نہ مانو، تو عبداللہ بن ابی مدینے کی سرزمین پر کہا تھا کہ یہ فتنہ ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، یعوذ باللہ۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے عزیزان محترم، ایک اللہ کو ماننا اگر فتنہ ہے تو پھر اس سے بڑا فتنہ دنیا میں اور کیا ہو سکتا ہوگا۔ آج شدید ضرورت ہے ہماری کہ وہابی کی پہچان کروائیں۔ شرم کی کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر، ڈرنے کی کوئی بات نہیں ہے اس کے اندر۔ اللہ کو ماننے والا سوائے اللہ کی کسی اور کا ڈر اپنے سینے میں رکھتا ہی نہیں۔ اب آئیے، یہ وہابی کی چند پہچان میں نے آپ کے سامنے بتائی۔ اب آئیے غیر وہابی جو صحیح نماز کے طریقے کو فتنہ ٹھہرایا، جس نے خبر پرستی کی مخالفت کرنے والوں کو فتنہ ٹھہرایا، جس نے کھڑے ہو کر سلام پڑھنے والوں کی جب مخالفت کی تو فتنہ ٹھہرایا، جس نے نماز میں زور سے آمین کو فتنہ ٹھہرایا، جس نے رفع یدین کو فتنہ ٹھہرایا، جس نے فاتحہ کے شریف کی مخالفت کی اس کو فتنہ ٹھہرایا۔ غرض جتنی سنت نبی کی تھی رعایت کرنے کی بات آئی، عمل کرنے کی بات آئی، نافذ کرنے کی بات آئی تو ظالموں نے کہا کہ یہ فتنہ ہے، فتنہ۔ اب آئیے ذرا جائزہ لے کر کے بھی دیکھیں کہ فتنہ کیا ہوتا ہے۔ اس فتنہ کو جاننے سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں، قرآن مجید کلام اللہ کے اندر جو 114 سورتوں پر مشتمل ہے، اس میں سے ایک سورہ نمبر 22 جو اب یہ مہینہ شروع ہونے والا ہے کل سے، اسی مہینے کی مناسبت سے ہے، سورہ حج جس کو کہا جاتا ہے، اس کی آیت نمبر 73 میں اللہ رب العزت نے بڑی ہی پیاری مثال دے کر انسانوں کو سمجھایا، ڈرایا، دھمکایا، عقل کی بات کی اور عقل کے پردوں کو اللہ نے صاف کیا اور کہا کہ اے لوگوں میں ایک مثال بیان کرنے جا رہا ہوں۔ کس نے کہا؟ یہ کسی علامہ نے نہیں، کسی مفتی نے نہیں، کسی مسجد کے امام نے نہیں، 4 ائمہ میں سے کسی ایک امام نے نہیں، بلکہ وہ خالق کائنات، مالک ارض و سما، جس کی مٹھی میں ساری قدرت ہے، ساری کائنات ہے، جس کے اشارے پر چلتی ہے، کن فیکن کا مالک، اس نے کہا اے لوگوں میں ایک مثال بیان کر رہا ہوں، ذرا غور سے کان لگا کے سننا۔ ارے سوچو، تم جس کو اللہ کے علاوہ پوجتے ہو، جس کے ساتھ
کی ہے کیا انہوں نے؟ پھر اللہ کہہ رہا ہے ان کے سامنے جو تم چیزیں ڈالتے ہو، ایک مکھی اڑ کر کے آتی ہے اور ان کے سامنے پڑی ہوئی ایک چیز کو اٹھا کر لے جاتی ہے، تو کیا وہ آدمی، وہ خبر والا جس کی تم پوجا کر رہے ہو، جس کو تم پوج رہے ہو، سر جھکا رہے ہو، کیا اس مکھی کو روکنے کے قابل بھی ہے؟ اللہ خود جواب دے رہا ہے کہ ہرگز وہ روکنے کے قابل نہیں ہے، بڑا ہی کمزور ہے جس سے تم مانگ رہے ہو، اور بڑا ہی نادان اور کمزور ہے جو مانگ رہا ہے۔ اللہ اکبر! اور عزیزان محترم کہ اللہ تعالیٰ نے تمام شرک کی دھچیوں کو ایک مثال کے طور پر بیان کر کے اپنے قرآن کے ذریعے سے فنا کر دیا، لیکن آج یہی بات اگر ہم کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں، وہ مسجد کو نہیں جانا، وہ وہابیوں کی ہے، وہ وہابیوں سے تعلقات مت رکھو، وہ وہابیوں سے تجارت مت کرو، وہ وہابیوں کے ساتھ مت رہو۔ جب یہی اللہ کے الفاظ جو کلام دنیا کے اندر موجود ہے، خواہ کسی جماعت کا ماننے والا ہو، ہر ایک کے پاس یہ الفاظ موجود ہیں، لوگوں کو پڑھنے دیں تب نا۔ اگر مسلمان یہ ساری باتیں پڑھنا شروع کر دے گا تو سارے کے سارے خبر پرستی کا نظام ہی ختم ہو جائے گا، جڑ سے ختم ہو جائے گا۔ ابھی تو میں نے صرف ایک آیت کا حوالہ دیا ہے، ایسی بے شمار قرآن کے اندر آیتیں ہیں وقت کی مناسبت سے۔ غرض کہنے کا مقصد یہ ہے عزیزان محترم، اب آئیے جائزہ لیتے ہیں، یہ تو وہابی کی تعریف تھی، اب آئیے جائزہ لیتے ہیں غیر وہابی کون ہے آخر؟ غیر وہابی کون؟ وہ جو مشکل پڑنے پر اللہ کے سامنے ہاتھ جھکانے سے، اٹھانے سے شرم آتی ہے، سر کو جھکانے سے شرم آتی ہے، تو کسی مرے ہوئے انسان کے پاس ہاتھ پھیلا کر کہتے ہیں کہ بابا میری بھی پوری کر دینا۔ اللہ نے دینے کا وعدہ کیا، تم کس سے مانگ رہے ہو؟ اللہ زندہ جاوید ہے، هو الحی القیوم لا تأخذه سینۃ ولا نوم، وہ ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نیند آتی ہے، جو ہمیشہ ہمیشہ دیکھنے والا ہے۔ غور کرو، تم کیا کر رہے ہو؟ اللہ کے خلاف میں کر رہے ہو، اللہ کی مخالفت کر رہے ہو۔ مشکل آئے تو کسی اور در کو چوم لیا، پریشانی آئے تو کسی کو غریب نواز بنا لیا، دینے لینے کی باری آئی تو بندہ نواز بنا لیا، کسی کو 29 کا بنا لیا، کسی کو 28 کا بنا لیا، کسی کو 11 12 13 کا بنا لیا، ہر چیز تم نے بنا لی اللہ کے قانون کے خلاف میں۔ اور دوسری بات، جب کبھی بات آئی غیر وہابی کی تو ذرا مجھے بلا بتائیے، اخبارات کی سرخیاں پڑھیے، جتنی لڑکیاں خودکشی پر آمادہ ہو رہی ہیں، جتنی لڑکیاں اپنے آپ کو جلا رہی ہیں، جتنی لڑکیاں زہر پی کر مر رہی ہیں، ذرا کبھی ان کے گھروں سے رغبت پیدا کر کے پوچھو کہ اے طاہر صاحب، اے جبار غفار صاحب، آپ کی لڑکی نے خودکشی کی ہے، بھلا بتائیے اس کی وجہ کیا تھی؟ تو وہ آدمی کہے گا کہ سسرال والوں نے بہت ستایا تھا بھائی۔ پھر ان سے سوال کرو، یہ پوچھو کہیں اس کے سسرال والے وہابی تو نہیں تھے؟ یا آپ وہابی ہیں؟ تو وہ آدمی فوری بگڑ کر کہے گا کہ نہیں، انہوں بھی وہابی نہیں، میں بھی وہابی نہیں۔ ارے جو وہابی ہے ان کے گھر میں جا کے کبھی پوچھو تو صحیح، کس کی بہو نے جلایا ہے آج تک؟ کس کی بہو نے تکلیف اٹھائی ہے آج تک؟ کس کی بہو نے بولی میں کودا ہے آج تک؟ کس کی بہو نے پانچ سے پنکھے سے ڈھک کر دعوت دی ہے آج تک؟ وہابی کی پہچان ہی ہے، تکلیف دینا نہیں جانتا انہیں، تکلیف سہنا ضرور جانتا ہے۔ تو غرض عزیزان محترم، دوسری بات، اگر کسی شراب کے اڈے پر جانا ہوا، وہاں کچھ مسلمان نظر آئیں گے جن کی باریک باریک داڑھی بھی ہوگی، کہ جن کی بڑی بھی ہوگی یا داڑھی نہیں بھی ہوگی، آپ انتظار میں ٹھہرے رہنا باہر، جب وہ آدمی باہر نکلے تو پوچھ لینا شراب خانے سے کہ بھائی ذرا بھلا بتاؤ تمہارا نام کیا ہے؟ تو کہے گا ستار، جبار، خواجہ، فرید، جو چاہے نام رکھو۔ ارے بھائی تمہارا نام جب یہ ہے، ذرا بھلا بتاؤ کہ تم وہابی تو نہیں ہے، کہیں تم وہابی تو نہیں؟ آدمی بگڑ جائے گا اور کہے گا کہ میں وہابی نہیں ہوں، اس لیے کہ شراب خانے سے نکلنے والا وہابی نہیں ہو سکتا، مسجد سے نکلنے والا وہابی ضرور ہو سکتا ہے، شراب خانے سے نکلنے والے کا نام وہابی نہیں۔ اگر کسی فلم کی لائن میں جانے کا موقع مل جائے، سارے کے سارے لوگ کھڑے ہوئے ہوں اور جا کر کے انٹرویو لینا ان سے، بھلا پوچھنا بھائی تمہارا نام کیا ہے، باجی تمہارا نام کیا ہے، بھائی تمہارا نام کیا ہے، تو تمام مسلمانوں کے نام نکلیں گے، آخر میں آ کر کے پھر پوچھ لینا کہ بھائی تم کہیں وہابی تو نہیں؟ فوری بگڑ جائے گی عورت، بگڑ جائے گا،
اتنا جشن کیوں منا رہے ہو بھائی؟ تمہارا بھی کوئی حصہ ہے شادی میں؟ تم اتنا خوش کیوں ہو رہے ہو؟ دلہا بیچارہ پریشان حال سہرا بن کے پسینے میں لٹ پٹ ہو کر کے کار میں بیٹھا ہوا ہے. انہیں سوچا کہ کبھی مصیبت آتا تھی تو اچھا ہے، بلکہ انہیں پریشان ہے، تم باہر بیٹھ کے خوشیاں منا رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ کچھ شراکت داری تو نہیں شادی کے اندر؟ کہا کہ کیسی بات کر رہے ہو؟ پھر ہم نے پوچھا کہ ذرا بلا بتاؤ تمہارا تعلق کوئی وہابی سے تو نہیں ہے؟ شادی سے چل رہی ہے آج کل، تم ناچ رہے ہو، گا رہے ہو، باجا بجا رہے ہو، پھول چڑھا رہے ہو، مغرب کے بعد بول کر آپ نے 10 بجے تک روڈ پہ دولہے کو نچا رہے ہو، کہ تمہارا تعلق وہابی سے تو نہیں؟ نوجوانوں نے بگڑ کر کہا کہ تم لگتے ہو وہابی، ہم تو نہیں ہے وہابی. ہم نے کہا الحمدللہ ہمارا تعلق اس سے ہے ہی نہیں، اس لیے ہم وہابی ہیں. نہ ناچنے سے ہمارا تعلق، نہ بجانے سے ہمارا تعلق، جوڑے کی رقم سے ہمارا تعلق، نہ سہرے سے ہمارا تعلق، نہ پٹاخوں سے ہمارا تعلق، نہ جماگی سے ہمارا تعلق، نہ سانچک سے ہمارا تعلق، نہ جو چوتھی سے تعلق ہمارا، کسی اور سے ہمارا تعلق ہی نہیں ہے. جن کا تعلق ان سے نہیں ہے وہ وہابی ہے، جن کا تمام دل تعلق ہے وہ سوچ رہے کیا بننا چاہتا ہے. عجیب فلسفہ ہے عزیزان محترم، عجیب بات ہے. کب تک یہ چلتا رہے گا؟ جب تک یہ چلتا رہے گا تم خاموش بیٹھے رہو گے. تم ڈرو گے معاشرے سے، تم ڈرو گے قانون سے، تم ڈرو گے پولیس سے، تم ڈرو گے معاشرے سے، تم ڈرو گے خاندان سے، تو یہی سلسلہ چلتا رہے گا. مر جاؤ گے اللہ تم سے سوال کرے گا، پوچھے گا بیٹا بتا کیسی زندگی گزار کے آیا تھا؟ میں نے تجھے طاقت بھی دی تھی، پیسہ بھی دیا تھا، علم بھی دیا تھا، وقت بھی دیا تھا، تمام تر صلاحیتیں بھی دی تھی، پاگل نہیں بنایا تھا، کلمند بنایا تھا. بتا میرے لیے کیا کر کے آیا ہے؟ وہاں جا کر کے منہ لٹکا کے کہو گے کہ سسرال والے ذرا پیسے والے تھے بھائی، اب فاتحہ ہوتی تھی جا کے کھا لیتا تھا، کیونکہ کبھی میری پریشانی میں 2000 روپے کی مدد کر دیا کرتے تھے. تو اللہ بولے گا کمزر، میری ذات پہ بھروسہ نہیں تھا، سسرال پہ تھا، سسرال کے ساتھ جہنم میں چلے جانا. ماموں ذرا پیسے والے تھے، پپا پیسے والے تھے، خالہ پیسے والے تھے، دوست پیسے والا تھا، لیکن خبروں کو جاتا تھا، میں کار میں لے جاتا تھا، خالی میں نیچے ٹھہرتا تھا، وہ جا کے پوجا کر کے آتے تھے. تو روکا ان کو نہیں، روکا ان کے ساتھ بھی. اس لیے کہ وہابی پہ بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے. وہابی بننا کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے. داڑھی مونڈ لو وہابی، پیٹرول میں گیس کا تیل ملا دو وہابی، چٹھیاں چلا لو وہابی، گٹکا بیچ لو وہابی، سگریٹ پی لو وہابی، گانے سن لو وہابی. یہ وہابی کی صفت ہو ہی نہیں سکتی. وہابی بننا آسان مسئلہ نہیں ہے. وہابی بن جا رہے ہیں تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھنا پڑے گا وہابی کس کو کہا جاتا ہے. وہابی بننا ہے عبدالرحمن بن عوف کے پیروں کے چھالوں سے پوچھنا پڑے گا اے شخص بتا وہابی کس کو کہا جاتا ہے. تو جب جواب ملے گا وہابی کسے کہا جاتا ہے. کہاں ہو تم ابھی؟ کس خوش فہمی میں پڑے ہوئے ہو؟ دنیا کا، نبی کی سیرت کا مذاق بنایا جا رہا ہے نیٹ کے اوپر، اور تمہیں کبھی بیٹھ کر دیکھنے کی فرصت نہیں ہوتی. قادیانیت گھر گھر پر دستک دے کر کے قادیانیت میں ملوث کرتے جا رہی ہے، تمہیں اس کی فکر نہیں ہوتی. کسی سنی عالم نے کبھی یہود و نصارہ کے خلاف زبان نہیں کھولی، کبھی کسی بریلوی عالم نے قادیانیت پر بولنے کی ضرورت نہیں کی، کبھی کسی بریلوی عالم نے شیعت پر بولنے کی ضرورت نہیں کی. ارے بولا جاتا ہے تو الفاظ زہریلے نکالے جاتے ہیں تو وہابیت کے خلاف میں نکالے جاتے ہیں. شرم کی بات ہے، شرم عزیزان محترم. ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو سدھارنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بنانے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے، علم حاصل کرنے کی ضرورت ہے، قرآن پڑھنے کی ضرورت ہے، نبی کی سیرت پڑھنے کی ضرورت ہے، معاشرے میں پھیلانے کی ضرورت ہے، ان کا منہ توڑ جواب دینے کی ضرورت ہے. جب تک کہ تم اپنے آپ کو وہابی کہلانے کے لائق نہیں بنا سکتے. مجھ سے گٹکا نہیں چھوٹتا پھر بھی وہابی ہوں بھائی، سردے کا پان کھاتا ہوں پھر بھی وہابی ہوں بھائی، ایک ایک پلاٹ 4 کو بیچتا ہوں پھر بھی وہابی ہوں بھائی. یہ نہیں چلنے والا ہے، ہرگز نہیں چلنے والا ہے. اگر بننا ہو وہابی تو سارے لوگوں کو تماچا ماننا پڑے گا کہ میں ہوں وہابی، میں ہوں وہابی، میں ایسا کام کرنے والا ہوں، میں قرآن پڑھنے والا ہوں اس لیے میں وہابی ہوں، میں سیرت پڑھنے والا ہوں اس لیے میں وہابی ہوں. بہت سارا کام باقی ہے عزیزان محترم. کب تک یہ غفلت کی زندگی میں جیتے رہو گے؟ کب تک یہ اندھیری راہوں پر چل کر سمجھ رہے ہو کہ منزل تک پہنچ جاؤں گا، کسی کھائی میں گر جاؤ گے. راستہ نہیں ملنے والا، منزل نہیں ملنے والی. آج اللہ نے موقع دیا ہے تو مجھے اور آپ کو سدھرنے اور سمجھانے کی ضرورت ہے، مجھے اور آپ کو مان لینے کی ضرورت ہے. حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حق کی طرف آنے کی ضرورت ہے، باطل کو چھوڑ دینے کی ضرورت ہے. جب جا کر کے ایک معاشرہ صحیح، صالح اور بہترین معاشرہ تیار ہو سکتا
اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی کہا گیا ہے کہنے والے کو سننے والوں کو صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے میرے غفور رحیم، ہمارے اندر اتنا جذبہ، ہمارے اندر ایسا علم، ہمارے اندر ایسی طاقت پیدا فرما کہ تیرا نام تیری جو صفت ہے وہابیت، اس وہابیت کا خلاصہ سارے معاشرے میں کرنے والا بنا دے، وہابی کی پہچان کرنے والا بنا دے، وہابی کا تعارف کرنے والا بنا دے، وہابی کی تعریف کرنے والا بنا دے، وہابیت کو ہر گھر گھر میں پہنچا دے۔ اے اللہ، شرک کے ماحول سے ہماری حفاظت فرما، بدعتوں سے ہمیں بچا، بیجا خاندانی رسم و رواج سے ہماری حفاظت فرما، حلال حرام کی تمیز ہمارے اندر پیدا فرما، جب بھی بولے اچھا بولنے والا بنا، جب بھی پڑھے قرآن پڑھنے والا بنا، جب بھی سنائے حدیث سنانے والا بنا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ لا